سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر میں نے ایک کتاب کے حوالے سے آپ سے سوال کرنا تھا۔ جی جی سر میں آج کل ایلبرٹ ولیمز کی کتاب کا مطالعہ کر رہی ہوں جس کا نام ہے وائی آور چلڈرن ول بی ایتھیسٹ، ہمارے بچے ملحد کیوں ہوں گے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگلے 100 سالوں میں مذہب کا خاتمہ ہو جائے گا، اس کی جگہ انسانی فہم کا ایک نیا ماڈل لے لے گا اور خدا کے بغیر ایک نئے دور کا آغاز ہوگا۔ ہے تو یہ بہت حیران کن بات ویسے، اور میں چاہتی ہوں آپ اس پوائنٹ کو مجھے کلیئر کر دیں کہ کیا واقعی مذہب آنے والے وقتوں میں ختم ہو جائے گا؟ یہ جو بات کر رہے ہیں کیونکہ یہ بغیر دلیل کی کر رہے ہیں، اور نہ ان کو یہ سینس اس بات میں ہے کہ نظام جس نظام میں ہم رہ رہے ہیں یہ مذہب جو ہے اس نظام کی ضرورت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس نظام میں ہم رہ رہے ہیں سرمایہ داری نظام ہے۔ صحیح بات ہے۔ اب اس کے قوانین بھی کیا اللہ نے بنائے ہیں؟ نہیں، انسانوں نے بنایا نا۔ یہ جو سرمایہ دار نظام کو ڈیزائن کیا کس نے ڈیزائن کیا؟ انسانوں نے ڈیزائن کیا۔ انسانی ساختہ نظام ہے نا۔ اب جب انسانی ساختہ نظام ایکٹیو ہے، اب وہ انسانی ساختہ نظام کرتا کیا ہے؟ مجھے یہ بتائیں کہ جو دودھ کا ریٹ نکالتا ہے وہ مذہب نکالتا ہے یا ہمارے انسان نکالتا ہے؟ انسان نکالتے ہیں، مذہب تو نہیں نکال رہا نا۔ یعنی کسی بھی معاشرے کی، اب جس طرح آپ اسکول جاتی ہیں تو آپ کے اسکول کی جو فیس ہے مذہب طے کرتا ہے یا انسان طے کرتا ہے؟ انسان طے کرتے ہیں۔ انسان طے کرتے ہیں نا۔ اب یہ جتنا بھی ماڈل ہے سرمایہ دار نظام کا، یہ انسانوں کا بنایا ہوا ماڈل ہے نا۔ جی، تو اس کو تو یہ تسلیم نہیں کر رہا، ایک نئے ماڈل کی طرف آ رہا ہے۔ پہلے تو اپنا قصور نکالو نا کہ تمہارا ماڈل فیل ہوا ہے، تمہارا بنایا ہوا ماڈل فیل ہوا ہے۔ مذہب تو بیچارہ اس ماڈل کو سپورٹ کر رہا ہے۔ اب کیسے سپورٹ کر رہا ہے؟ اس بنیاد پہ سپورٹ کر رہا ہے، دیکھیں اس کے ماڈل کے اندر، سرمایہ دار نظام کے ماڈل کے اندر ہوتا یہ ہے کہ غربت افلاس موجود ہے، یعنی ایک طبقہ اس میں ترقی کرے گا اور باقی طبقے غریب رہیں گے، ٹھیک ہے۔ اب جب وہ غریب رہیں گے تو وہ بے چین تو رہتے ہیں کہ یار یہ امیر بن گیا، اس کے بعد اتنا سرمایہ آ گیا، اس کے بعد اتنا پیسہ آ گیا، میرے پاس کیوں نہیں آ رہا؟ اب اس کے بارے میں وہ تحقیق نہ کرے، سوچے نہ سوچے، یہ سرمایہ دار نظام چلاکی سے یہ مذہب کا استعمال کرواتا ہے، اور مذہب بھی بیچارہ استعمال ہو جاتا ہے۔ وہ بھی ان کو پھر وہ دلیل دیتا ہے اس بات کے اندر، بھئی تمہاری قسمت میں لکھا ہوا ہے کہ تم غریب ہو، ٹھیک ہے نا، تمہارا مطلب ہے جو جتنی تمہارا نصیب ہے اس حساب سے تمہیں ملے گا۔ مطلب مذہب کے تھرو صبر کرواتے ہیں، مذہب کے تھرو صبر کروایا جاتا ہے اس نظام کو، جبکہ اس کے نظام کی قوانین کے اندر غربت موجود ہے۔ اس میں اللہ کا کیا تعلق ہے؟ جب اللہ کے قوانین نہیں ہے اس زمین کے اوپر، کوئی قوانین اس وقت، ایک بھی قوانین اس روئے زمین پر سرمایہ دار نظام کے بدولت اللہ کے قوانین نہیں ہیں، یہ سارے کے سارے قوانین کس کے ہیں؟ سرمایہ دار نظام کے، ٹھیک ہے۔ اب جب یہ اپنی غلطیوں کو پردہ ڈلوانے کے لیے مذہب کا سہارا لیتا ہے، جبکہ ایک نظام تھا سوشلزم، آپ نے نام سنا ہوگا، اس نے کیا کیا؟ مذہب کا انکار کر دیا۔ یعنی اس نے کلیئر کٹ کہا کہ بھئی مجھے مذہب کی ضرورت نہیں ہے، میری عقل و شعور اتنی بلند ہے، میں اپنے فیصلے خود کر سکتا ہوں۔ اس کے نتیجے کیا ہوا ہے کہ اس کے معاشرے میں بہت زیادہ خشکی پیدا ہو گئی، یعنی وہ جواز ان کے پاس ختم ہو گیا کہ ہم ایک دوسرے کو دیں کیوں، ٹھیک ہے نا۔ اس میں پھر فوجی آمریت آئی، پھر کس طرح جبر کے ساتھ کچھ عرصے تو رہا وہ، لیکن وہ اخلاقی بنیادوں کے اوپر نہ ہونے کی وجہ سے وہ یعنی ختم ہونے کی اس پہ چلا گیا، ہو گیا ختم۔ اب پوری دنیا میں سرمایہ دار نظام ہے، اور وہ سوشلزم تو کسی ایک ملک میں بھی موجود نہیں ہے، سارے کے سارے ماڈل سرمایہ دار نظام کا ہی ماڈل ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ یہ جب مذہب کی اس کے مطلب اس سے سپورٹ حاصل کرتا ہے مذہب سے، ٹھیک ہے نا۔ اب اس سے کوئی یہ سوال کرے کہ اگر مذہب اپنی سپورٹ ختم کر دے تو انسانوں کا کیا بنے گا؟ وہ افراد جن کی آواز وہ لگاتے ہیں اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، اگر وہ غریب جاگ گئے تو ان کا حشر نشر کر کے رکھ دیں گے۔ اور جس ماڈل کی یہ بات کرے کہ نئے دور کا آغاز ہوگا خدا کے انکار سے، ٹھیک ہے نا، اب مجھے یہ بتائیں کہ وہ بھی تو انسان ہی بنائیں گے نا قوانین۔ صحیح بات ہے۔ اس قوانین کے اندر کیا یہ ماڈل بتائیں گے؟ دیکھیں نا، آج تک بڑے بڑے مفکر سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں اس ماڈل میں، جو سرمایہ دار نظام کا ماڈل ہے، اس کو جتنا انہوں نے جدید کرنا تھا کر دیا، اب اس کے علاوہ کیا ماڈل بنائیں گے؟ نہیں بنائیں گے نا۔ ہمارا یہ دعویٰ ہے تحریک ربوبیت کا کہ اصل جب اس کا سرمایہ دار نظام کا، جب اللہ رب کائنات کا، یعنی اللہ کا جو صحیح تصور ہے، وہ میں نے اپنی کتاب شرک کیا ہے میں بھی بتایا کہ اللہ کا تصور کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جب اللہ رب کائنات کا نظام اس روئے زمین پر رائج ہوگا، وہ بھی اکانومی ہے، وہ بھی ایک معاشی نظام ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی رزق کو تقسیم کرنے کی بات کرتا ہے، وہ دین ہے، مذہب نہیں ہے، وہ دین ہے۔ اب یہ سرمایہ دار نظام ہے، یہ بھی ایک دین ہے، یہ دین طاغوت کہتے ہیں اس کو، یہ انسانوں کا بنایا ہوا نظام ہے، اس میں انسان الہ بنے ہوتے ہیں، رب بنے ہوتے ہیں،
ٹھیک ہے. جس طرح فرعون نے رب ہونے کا دعویٰ کیا تھا, میں بہت بڑا اکانومسٹ ہوں, ٹھیک ہے نا, تو موسیٰ نے کہا تھا کہ نہیں, تو اکانومسٹ نہیں, اکانومسٹ تو رب کائنات ہے, اس نے پوری کائنات کو تخلیق کیا. وہ موضوع ایک علیحدہ چلا جائے گا. اب جب اس مذہب کا مطلب ہے کہ اس انسان ساری کی ساری چیزیں جو ہیں اس کو تخلیق کرتا ہے, انسان اپنے قوانین بناتا ہے, جب اللہ رب کائنات کے قوانین سورہ زمین پر رائج ہوں گے تو وہ کیا کرے گا, وہ نظام آپ کو رزق کی ضمانت دے گا. جب رزق کی ضمانت ملتی ہے اور انسان کو ایک مہمان کا درجہ ملتا ہے, رب کائنات کہتا ہے سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتاں کو ہے, حکمراں ہے حکمئی باقی بتانے آزری, ٹھیک ہے نا. اب اس میں جب حکمران اللہ رب کائنات بنیں گے, اور وہ کیونکہ اس نے پوری انسانیت کو تخلیق کیا, صحیح بات ہے, اب وہ پوری انسانیت کو رزق کیسے پہنچانا ہے اور کس انداز سے پہنچانا ہے, ٹھیک ہے نا, تمام افراد کو سواؤن کیسے کرنا ہے, برابری کی سطح پہ کیسے لانا ہے, سب کی عزت بحال کیسے کرنی ہے, امیر غریب کے فرق کو کیسے مٹانا ہے. مجھے بتائیں کہ جب وہ چیز ختم ہوگی تو آپ کو کسی سہارے کی ضرورت پڑے گی؟ نہیں, ضرورت ہی نہیں ہے. مذہب اپنے مقام پہ آ جائے گا. یعنی مذہب کا جو کام ہے وہ عبادات, رسومات, عقائد کا مجموعہ ہے. وہ اپنے عقائد رسومات تک مگن رہے گا, وہ اپنی زندگی لوگوں کو اخلاقیات سکھائے گا, جو اس کا اصل پرپز ہے مذہب کا. مذہب تو ہر دور میں رہا ہے, ہر مطلب جب سے مطلب ہے کہ یہ بنا ہے, سسٹم بنا ہے, اس وقت تک مذہب موجود ہے. اس مذہب تو ختم نہیں ہو سکتا. اب اس سے یہ پوچھے کہ جب اگر آپ نے مذہب کو ذرا سا بھی, مذہب تو الٹا آپ کا سپورٹ کر رہا ہے. صحیح بات ہے, مذہب کو ہم تو بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ مذہب کو چاہیے اس کی سرمایہ دار نظام کی سپورٹ ختم کرے, پھر ان کو پتہ لگے گا ان کا نظام کہاں پہ کھڑا ہو. جب ان کو لوگ ادھیڑ کے رکھ دیں گے, ٹھیک ہے نا, پھر ان کو یاد آئے گی کہ اگر مذہب نہ ہوتا تو ہم تو 2 منٹ بھی زندہ نہیں رہ سکتے تھے. امیر غریب کے جواز کو کیسے آپ کور کریں گے؟ آپ نہیں کور کر سکتے. تو اس لیے اس کی جو بات ہے وہ لطیفے سے زیادہ کچھ نہیں ہے. اب اس کے بعد بھی آگے چلو مذہب ختم بقول اس کے ختم ہو گیا, تو یہ سرمایہ دار نظام مذہب کے بغیر نہیں چل پا رہا, اس کا نیا نظام کیسے چلے گا؟ انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین جب دوبارہ یہ بنائے گا, نئے دور کا آغاز کرے گا, وہ کس جواز کے اوپر یہ لوگوں کو رزق کی تقسیم کرے گا؟ اگر اس میں بھی یہ طبقات رہے تو مجھے بتائیں جھگڑے تو پھر شروع ہو جانے. تو اس لیے اس کی بھول ہے کہ مذہب ختم ہوگا. مذہب کبھی بھی ختم نہیں ہوگا. مذہب کا یہ ہو سکتا ہے کہ مذہب کے جو اصل ویلیو ہے وہ مذہب کو مل جائے گی. اب تو مذہب جو ہے وہ یعنی اپنی ویلیو سے آگے جا کے بات کر رہا ہے نا, کہ وہ لوگوں کو تقدیر کے مسائل بتاتا ہے, لوگوں کو یعنی سرمایہ دار نظام کا خوگر کر رہا ہے. حالانکہ مذہب جو ہے وہ اس نظام کا ساتھ نہ دے, بلکہ اللہ رب کائنات کے نظام کا ساتھ جب دینا شروع کر دیا نا مذہب نے, انشاءاللہ یہ سرمایہ دار نظام مارا جائے گا, یہ سرمایہ دار نظام لپیٹا جائے گا, یہ سرمایہ دار نظام بیک فٹ پہ جائے گا. وہ سرمایہ دار, ٹھیک ہے, سوشلزم تو سرمایہ دار کو دھمکیاں دیتا ہے, اسلام نہیں دیتا. اسلامی معاشی نظام کیا کرتا ہے, ان کو آخرت کی تبلیغ کرتا ہے, بتاتا ہے دیکھو مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ وجود ملے گا. اگر تم اسلامی معاشی نظام ڈبل تمہیں بینیفٹ ملے گا, تمہاری اولاد کو بھی رزق کی ضمانت ملے گی, اور تمہارے آنے والی نسلوں کو رزق کی ضمانت ملے گی, تمہیں رزق کی ضمانت ملے گی, اور آخرت کے اندر دوبارہ وجود ملے گا. ٹھیک ہے نا. اب یہ تمام بینیفٹ جب اسلامی معاشی نظام ان کو دے رہا ہوگا, انشاءاللہ وہ سرمایہ دار بھی اس نظام کی طرف پلٹیں گے. وہ جو اللہ رسول سے محبت کرتے ہیں, ابھی ان کو شعور نہیں ہے کہ نظام دین اسلام کسے کہتے ہیں اور کیپٹلزم کسے کہتے ہیں. جس دن ان کو شعور آ گیا تو ضرور انشاءاللہ آہستہ آہستہ تحریک ربوبیت کام کر رہی ہے اس بنیاد کے اوپر. اس سسٹم کا ڈیمو پروجیکٹ بھی بنانے کے لیے جدوجہد رات دن کر رہی ہے, اور وہ کوشش کر رہی ہے کہ مطلوبہ زمین ان کو مل جائے, اور مطلوبہ زمین کے بعد وہاں ایک ڈیمو پروجیکٹ بنا دیا جائے جس میں سرکل دکھایا جائے رزق کا, کہ وہ رزق جو ہے وہ کیسے انسان کو بنے نوع انسان کو بلا معاوضہ بلا تعطل ملتا ہے, اور اللہ رب کائنات جو ہیں وہ کیسے رزق کی تقسیم کے قوانین دیتے ہیں, اور اللہ کیوں ضروری ہے اس معاشرے کے لیے. ٹھیک ہے نا, میں خداؤں کی بات نہیں کر رہا, اللہ کیوں ضروری ہے اس معاشرے کی. اللہ کا صحیح تصور جب تک سامنے نہیں آئے گا اس وقت تک بات واضح نہیں ہوگی. باقی مذہب ان کو بہت سپورٹ کر رہا ہے, یورپ میں بھی مذہب سپورٹ کر رہا ہے کیپٹلزم کو, انڈیا میں بھی مذہب سپورٹ کر رہا ہے, چائنا میں بھی. اب یہ دیکھیں مختلف قسم کے ٹولز اسی طرح کے استعمال ہوتے ہیں, چیریٹی کے ٹولز استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح ہندوستان میں آپ دیکھ رہے ہیں وہ دان پن کے قوانین کہاں سے آتے ہیں, مذہب ہی دیتا ہے نا, وہ کیپٹلزم کو سپورٹ کر رہا ہے. مذہب بیک بون ہے, بیک بون بنا ہوتا ہے. اب یہ بیک بون توڑ رہا ہے, جب بیک بون ختم ہوا تو آپ مجھے بتائیں اس کا کیا بنے گا؟ کچھ بھی نہیں بنے گا. تو اس لیے مطلب ہے یہ ایک لطیفہ ہے, اور اس کے علاوہ کچھ نہیں. شکریہ سر, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے کافی زیادہ مجھے نا پوائنٹ کو کلیئر کر دیا. جی شکریہ.